الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا سورہ بقرہ کا درس جاری و ساری ہے. بلا تمہید کلام کو جاری کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا استعانت سے ہے. عربی لغت کے اندر، عربی کلام کے اندر استعانت مدد کے معنی میں ہوتا ہے. مدد طلب کرو، استعانت طلب. بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور صلاۃ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نہیں ہے بھاری ان پر الا علی الخاشعین، جو خشیت الہی رکھتے ہیں دل میں. اللہ کا خشیت سے مراد خوف ہے، خشیت الہی. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اب اس پر کلام کریں. رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. متعدد تفاسیر کے مجموعی کلام کو بیان کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. مفسرین فرماتے ہیں صبر، بالصبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے، کیونکہ صبر اور روزے کا ایک باہمی تعلق اور ربط ہے. اور یہاں پر مفسرین نے جو حدیث مبارکہ لائی ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ نصف صبر ہے، صبر ہے. اب روزہ صبر ہے، صبر ایک دروازہ ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو بندے کے اوپر تقوی اور پرہیزگاری کے سب راستے کھل جاتے ہیں. صبر روزہ ہے، روزہ صبر ہے. صبر ایک دروازہ ہے. دروازہ اس کی جو دروازے کی نسبت ہے یہ تقوی کے ساتھ ہے کہ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ شخص، اور سب نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، آگے آ رہا ہے کہ پھر اس پر بھاری نہیں ہوتا کچھ بھی. نیکی کے اعمال اس پر بھاری نہیں ہوتے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، خشیت الہی والا ہو. اب اس کو بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے، اور روزہ خود ایک صبر ہے. اس حوالہ سے اس کو صبر بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی صلاۃ بیان کیا، کیونکہ نماز اور روزہ یہ دونوں ارکان میں بھی افضل ہیں، اعمال میں بھی افضل ہیں، افعال میں بھی افضل ہیں، اور بندے کے کردار میں بھی افضل ہیں. ہر حوالہ سے نماز اور روزہ جو ہے یہ فضیلت کے درجے کی عبادات ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی استعانت طلب کرو تو نماز اور روزے کے ساتھ استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو. اب بالصبر سے مراد تو یہاں روزے کا حوالہ نہیں، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. اب رب نے قرآن میں کیوں کہا کہ نماز کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اللہ سے؟ اب اس کو بیان کرتے ہیں. پہلے کچھ حدیث بیان کر دیتے ہیں برکت کی، کیونکہ پچھلے دروس کے اندر بھی احادیث بہت کم بیان ہوئی وقت کی قلت کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جو مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد مقامات پر بیان کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے ستہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اللہ کی مدد نماز کی ذریعے سے مانگتا ہوں. یہ مفہوم حدیث. اور ایک حدیث کے اندر حضرت علی راوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی مشکل پیش آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی اللہ سے مدد مانگو تو صبر اور صلاۃ کے ساتھ مانگو. رسول اللہ نے اس پر عمل کر کے بتایا. اب یہ تو قرآن ہے، نص قرآن ہے کہ رب فرما رہا ہے جب بھی مدد طلب کرو مجھ سے تو صبر اور نماز کے ساتھ. اب رسول اللہ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، رات کا وقت ہوا، تمام صحابہ کرام آرام فرماتے ہیں، نیند فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، اور پوری رات آپ رسول اللہ ایک جنگ میدان کے جنگ کے کونے میں کنارے پر آپ نے پوری رات نماز پڑھی، پوری رات اللہ سے استعانت طلب کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہ قرآن ہے، اس کا ترجمہ حدیث کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے نماز کے ساتھ، اور یہ عمل کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اب یہ تو غزوہ بدر سے، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر رات کی تاریکی ہے، تمام صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا، اور رات کی تاریکی میں اللہ سے استعانت مانگتے ہوئے دیکھا، مدد طلب کرتے ہوئے دیکھا، اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ حکم خداوندی ہے، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے، تھیوری کے لیے بتایا جا رہا ہے، رب کا حکم آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ جب بھی مجھ سے مدد طلب کرنا چاہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور وہاں پر رسول اللہ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں احادیث کی روشنی۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز سے رسول اللہ نے مدد طلب کی تو غزوہ بدر میں فرشتے آ گئے، اور دوسرے مقام پر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز سے استعانت طلب کی تو غزوہ خندق میں فرشتے تشریف لے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت طلب کی جا رہی ہے رب سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا منظر ہے، جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، تو رسول اللہ نے جب نظر ڈالی، نظر کرم کی، تو حضرت ابو ہریرہ ایک کونے کے اندر تڑپ رہے ہیں اور درد کی کیفیت میں ہیں اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت آپ پر پڑتی ہے، رسول اللہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس تکلیف کی حالت میں کہا، یا رسول اللہ جی ہاں مجھے پیٹ کی تکلیف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پیٹ کی تکلیف ہے تو تم اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہو نماز کے ساتھ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز۔ وہاں حدیث کے اندر رسول اللہ تلقین فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صحابی رسول کو تلقین فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم پر مشکل گھڑی آئے، مشکل وقت آئے، تکلیف تم پر آئے تو کیا کرو؟ نماز کے ساتھ اللہ سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اٹھ کر نماز پڑھی تو رب الجلال نے نماز کی برکت سے ابو ہریرہ کے پیٹ کے درد کو ٹھیک کر دیا، اور اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز میں شفا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نقطہ بھی پتہ چلا کہ جس شخص کو کوئی بھی بیماری ہو جائے وہ نفل پڑھے کثرت کے ساتھ، اور اگر اس کی قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں لوٹائے۔ رسول اللہ کے زبان اقدس سے یہ لفظ نکلا ہے، جملہ نکلا ہے کہ نماز شفا ہے، ہر بیماری کی شفا نماز کے اندر ہے۔ آج یہ نقطہ بھی اس درس کے اندر پتہ چلا۔ آگے چلتے ہیں وقت کے لیے۔ یہ تو ہو گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سمجھ آ گئی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا، اہتمام کرنا، اور تہجد بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ تمام نماز پڑھنا مشقت کا کام ہے، اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور شیطانی وساوس تو روکتے ہیں۔ نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ آسان کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے الا علی الخاشعین، کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہاں پر الا علی الخاشعین سے مجھے یاد آ گیا، یہاں پر مفسرین کے بھی ابحاث موجود ہیں تفاسیر کے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں خاشعین، جو لفظ خاشعین آیا ہے
خاشعین سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب پر ایمان لایا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ جو خاشعین کا لفظ قرآن میں اس مقام پر آیا اس سے مراد مومنین ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس خاشعین لفظ سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، خاشعین سے مراد وہ ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، کہ جن کے دل میں خشیت الہی موجود ہے، ان سے مراد الا علی الخاشعین، وہ خاشعین سے مراد وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، الذین یظنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یظنون کو بیان کریں، الفاظ کے معانی پر تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں کہ الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ عربی زبان فصیح و بلیغ ہے۔ اب یہ جملہ تو ہم سنتے ہیں فصیح و بلیغ ہے، اب فصیح کیا ہوتا ہے اور بلیغ کیا ہوتا ہے ہماری بلا جان۔ علماء کی صحبت اختیار کی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ فصیح کیا ہوتا ہے، بلیغ کیا ہوتا ہے۔ بحمدی تعالیٰ اس چینل کی برکت سے آج یہ بھی پتہ چلے گا کہ عربی فصیح و بلیغ ہے، اور فصیح و بلیغ ہوتا کیا ہے۔ فصیح و بلیغ کہتے ہیں اس زبان کو، اس لیے عربی کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ واحد دنیا کی وہ زبان ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی۔ اب یہاں پر یظنون استعمال ہوا، ظن۔ اب ظن جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ ایمان کے معنی میں آتا ہے، اور ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ یہ واحد لفظ ہے جو متضاد معنوں میں آتا ہے۔ اب شک کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور یقین کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے۔ حیرانی کی بات کہ لفظ تو ایک ہے لیکن متضاد مقامات پر اس کے معنی میں ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ظن شک میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظن یقین میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظن ایمان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظن بے ایمانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ فقط یہ متضاد جگہ پر نہیں بلکہ ایک متعدد مقامات پر ظن بمعنی علم بھی لیا جاتا ہے۔ اب ایک عام فہم بندے کو کیسے اب یہ جیسے قرآن میں آ گیا یظنون، اب کیسے پتہ چلے گا کہ 5 معنی بیان ہوئے ظن؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن میں اس مقام پر ظن آیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، فنون سیکھنے پڑتے ہیں، اور 10 سال 15 سال 20 سال شاگردی کرنی پڑتی ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کی شاگردی اور غلامی کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کرام کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مقام کے اوپر جو یظنون لفظ آیا اس کا معنی کیا ہے، اور اس مقام کے اوپر اس کا معنی کیا ہے۔ اب اس پر ایک بات کریں، ایک لفظ ہے صدف، صدف لفظ، اب یہ ایسا لفظ ہے، خطرناک لفظ ہے۔ اب یہ اکثر کتب کے اندر، عربی عبارات کے اندر اور کلام عرب کے اندر صدفہ استعمال ہوتا ہے۔ اب صدفہ کسی مقام پر اندھیرے کے معنی میں آتا ہے، اور کچھ مقامات پر وہی لفظ صدفہ زیادہ روشنی کے معنی میں آتا ہے۔ اب ایک عبارت کے اندر صدفہ اندھیرے کے معنی میں آ رہا ہے، ایک مقام کے اندر وہ روشنی کے معنی میں آ رہا ہے۔ اب پڑھنے والے قاری کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس مقام پر اس کا معنی اندھیرا کرنا ہے اور کس معنی پر، کس مقام اور کس عبارت کے اندر اس کا معنی روشنی کرنا ہے؟ یہ علم ہے، اس پر جو مہارت تامہ حاصل کی جاتی ہے، اس کے اوپر جو ملکہ حاصل کیا جاتا ہے، کلام عرب کے اوپر گرفت استعمال کی جاتی ہے، اور یہ لغت کا علم سیکھا جاتا ہے، اور علم الکلام سیکھا جاتا ہے، اور علم المعانی سیکھا جاتا ہے، علم الصرف اور علم النحو اور علم المنطق سیکھے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب اسی لیے سیکھے جاتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو سیکھیں۔ ایک اور مقام پر مغیث لفظ ہے، مغیث۔ اب مغیث کے کئی معنی ہیں، متعدد مقام۔ اب ایک مقام پر ایک عبارت ایسی ہے کہ مغیث کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور یہی مغیث لفظ کئی مقامات پر ایسے آ جاتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اب لفظ ایک ہے لیکن معنی متضاد ہے۔
اب کیسے پتہ چلے گا کہ عبارت کے اندر جو مغیث آیا ہے اس میں مدد طلب کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلام فصیح و بلیغ. یہ فصیح و بلیغ کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ذوق چاہیے ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ایک معنی ایک لفظ کے. اب ولی لفظ ہے، ولی عربی زبان میں متعدد مقامات پر متعدد قسم کے اس کے معنی ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر جو الذین یظنون آیا ہے، یہاں پر اس کا معنی علم نہیں لیں گے، یہاں پر اس کا معنی شک بھی نہیں لیں گے، یہاں پر اس کا معنی اضطراب بھی نہیں لیں گے. یہاں پر اس کا معنی الذین یظنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں. یہاں پر اس کا معنی ایمان لیں انہم ملاقو ربہم. اب ایمان کس چیز کا ایمان ہے ان کا؟ انہم ملاقو ربہم، ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم ان قریب اللہ سے ملنے والے ہیں. ملاقو جس طرح ملاقات کہتے ہیں، ملاقو، یہ ملاقو سے مراد یہاں پر ملاقات ہے، بالمشافہ ملاقات ہے. انہم ملاقو ربہم، کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ ان قریب تو ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وَأَنَّهُمْ، اور واو کا معنی اور یہ پچھلے کلام کو اور اگلے کلام کو ملانے کے لیے یہ واو بیچ میں آیا کہ ایک تو ان کا ایمان یہ ہے کہ ان قریب ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم نے اسی کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ایمان والوں کی الذین یظنون، وہ لوگ جو ایمان لائے انہم ملاقو ربہم، ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے، ہم الیہ راجعون، اور اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ بے شک ہم نے لوٹ کر تو رب کی ہی طرف جانا ہے. تو یہ کلام ہے اور یہ اس کے سیاق و سباق ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ہے کہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے. جب ان کے دل میں یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن ان قریب اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، ملاقو ربہم، ملاقات کرنی ہے اللہ سے، اپنے رب کے سامنے ملاقات کرنی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ بھی اس بات کی بھی وہ خبر رکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے لوٹ کر وہاں ہی جانا ہے، اللہ کے پاس. تو پھر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ اس دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتے، وہ اس دنیا کی نفسا نفسی میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، وہ استعانت طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. بالصبر والصلاۃ، روزے رکھ کر تقوی اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی کے ذریعے وہ دروازہ کھل جائے. والصلاۃ، اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر آخری جملہ بیان کرتا چلیں وقت کے لیے. یہ تو قرآن کے تفسیر کے اندر، اور ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی ابھی آپ نے سماعت کیا کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور ابو داؤد کے اندر کہ رسول اللہ اور بھی احادیث بیان کی جس کے راوی حضرت علی اور حضرت حذیفہ بیان کیے گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ مدد رسول اللہ نے جب بھی مدد طلب کی تو نماز کے ذریعے. بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی حضرت ابن عباس کے حوالے سے، وہ بھی اسی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، ضمن یاد آ گئی. فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سفر میں تھے تو کسی نے خبر دی کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا. تفسیر کے اندر ان کے بھائی کا نام قسیم آتا ہے، اور کسی میں قسم یا قسیم نام آتا ہے. تو آپ کو خبر دی، حضرت ابن عباس کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی فوت ہو. تو آپ کے دل میں بہت دکھ ہوا، کیونکہ آپ کو اپنے بھائی سے ایک والہانہ محبت تھی، ایک تعلق تھا. تو جب آپ کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو آپ نے فوراً اونٹ کو روک کر اونٹ کو ایک کنارے سے لگایا اور وہیں پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. مفسرین فرماتے ہیں کہ طویل نماز پڑھی، اور طویل اس میں التحیات میں طویل التحیات کرتے، اور جب سلام پھیرا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، میں تجھی سے وَاسْتَعِینُوا، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اے رب ذوالجلال میری استعانت فرما، بالصبر، مجھے صبر عطا فرما. میرا بھائی فوت ہو گیا، میری مدد فرما، وَاسْتَعِینُوا، میری مدد فرما، بالصبر، اور مجھے صبر عطا فرما، والصلاۃ، نماز کی مدد سے، کیونکہ وہ نماز پڑھا. اب استعانت مانگی اللہ سے، صبر کیا بھائی کی فوت ہونے پر، اور نماز کی ذریعے سے استعانت طلب. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس اس نماز سے اٹھے اور اللہ نے استعانت کی،
آپ کو صبر مل گیا، آپ نے نماز بھی پڑھ لی، اس آیت کے مصداق بنے اور اس آیت پر عمل کرنے والے بنے. جب آپ کو دل میں اطمینانی قلب مل گیا، بھائی کے فوتگی کا صبر مل گیا، تو آپ اس آیت کو گنگناتے چلے جا رہے ہیں اور سفر کرتے چلے جا رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں آپ نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور چلتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بار بار اس آیت کا تکرار کرتے چلے جا رہے ہیں اور حضور کی امت کو یہ پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ جب بھی تم پر تکلیف کا مرحلہ آئے، جب بھی تکلیف ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی غم و اندو طاری ہو جائے تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا، استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور یہاں پر اختتام پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو آپ تسبیح فرماتے. وہ تسبیح کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارے دادا استاد قبلہ شیخ الحدیث حضرت عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 50 سال کے کم و بیش 50 سال آپ نے حدیث پڑھا سرزمین میاوالی کے اندر. جب آپ کا آخری وقت ہوا، آپ پڑھا رہے تھے مدرسے کے اندر. بوستان سعدی کتاب ہے فارسی کی، شیخ سعدی کی، وہ پڑھا رہے تھے تو آپ پر موت کی کیفیت طاری ہو. تو آپ نے کتاب کو بند کیا، مدرسے سے نکل کر مسجد کے صحن میں آئے. مسجد کے صحن میں آ کر آپ نے اپنی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کر کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ تسبیح پڑھی اور وہیں پر آپ کی روح مبارک کفس عنصری سے جدا ہو گئی اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس وقت ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. ہمارے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ ہمارے دادا استاد اگر آخری وقت میں یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو یہ خاص تسبیح ہوگی. تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو آپ کثرت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو وہاں ہمارے دادا استاد حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، جب آپ کو موت کی تکلیف نے آن دبوچا تو اس تکلیف میں بھی آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد رکھا، آپ نے رسول اللہ کی اس سنت کو تازہ کیا اور رسول اللہ کے اس عمل کو زندہ کرتے ہوئے دنیا فانی سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر گئے. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے کہ جن کا قرآن سے تعلق تھا، جن کا حدیث سے تعلق تھا، اور یہی برکتیں وہ لے کر دنیا سے چلے گئے. دعا ہے رب الجلال ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.